السلام علیکم، پروفٹ سیریز میں آپ سبھی کو ویلکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ تو شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے لوگوں کو پھر سے ورگلانا شروع کیا اور انہیں یہ کہا کہ تم اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے ایک ایسے مجسمے بناؤ کہ جن کے ذریعے تم انہیں ہمیشہ اپنے پاس سمجھو، اور لوگوں نے اس کی اطاعت کرتے ہوئے بتوں کو بنانا شروع کیا۔ اس دور میں بتوں کی پرستش اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگ آتش پرست ہوتے چلے گئے اور بتوں کو پوجا کرنے لگے اور وحدہ لا شریک کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 برس زندگی پائی اور ان لوگوں کو تبلیغ کی کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور یقیناً ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کی تبلیغ کریں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ تم ان بتوں کی پرستی چھوڑ کر میری اطاعت کرو، میری بات مانو اور اس خدا کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس تبلیغ کے بعد سوائے چند لوگوں کے اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت محنت کرتے تھے اور لوگوں کو دن اور رات چھپ کر اور ظاہری طور پر تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہ 950 سال بیت گئے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات پر کان نہ دھرے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا تو تمہارا عذاب کب ہم پر آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی اور بتوں کی پرستش کرنے لگی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے نوح، اب آپ ان لوگوں کی تبلیغ نہ کریں، کیونکہ چند وہ لوگ کہ جو آپ کی تبلیغ پر لبیک کہہ چکے ہیں، سوائے ان کے اب کوئی بھی آپ کی تبلیغ کو نہ سنے گا۔ چونکہ کہ اللہ کی وحی آ چکی تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تو ان کافروں کو غرق کر دے اور مومنوں کو اپنی پناہ میں رکھ اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنائیں، لہٰذا اس کشتی ہی میں آپ کو نجات ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان کو مدد بھیجی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے خود ہی وہاں درخت اگائے اور پھر ان کی لکڑیاں کاٹیں اور پھر کشتی بنانا شروع کیا۔ وہاں کے سبھی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پہاڑوں کے بیچ بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کشتی بنانے میں مشغول رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 100 سال لگے اس کشتی کو مکمل کرنے میں، کہ جس کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی اور چوڑائی 30 ہاتھ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو عام کشتیوں کے جیسا نہ بنایا تھا۔ جیسے یہ کشتی نیچے سے بالکل بند تھی، یہ کشتی اوپر سے بھی بالکل بند تھی، تاکہ بارش کا پانی اس کشتی کے اندر نہ آ سکے اور جو اندر موجود ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو، ایمان والوں کو اور ان جانور اور پرندوں کے جوڑے جوڑے کو کشتی میں بٹھا دو۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسا اور زمین نے بھی پانی چھوڑا کہ جس سے اللہ کا عذاب آیا۔ اس سیلاب کا عذاب اتنا دردناک تھا کہ دنیا میں رہنے والی ہر چیز کو غرق کر دیا، سوائے حضرت نوح کی کشتی کے کوئی بھی دنیا میں باقی نہ رہا، سوائے ان کے کہ جو اس کشتی میں سوار تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس پانی میں بہہ کر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز لگائی کہ بیٹا، تو بھی اس کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہیں سے اپنی جان محفوظ رکھوں گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد وہاں ایک لہر آئی اور اس لہر میں ان کا بیٹا بھی بہہ کر غرق ہو گیا۔ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے حضرت نوح کی آنکھیں غمزدہ ہوئیں اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے گا، کہ بے شک تو بہترین حاکموں میں سے حاکم ہے اور اپنے وعدے سے غافل نہ ہوگا۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کافر ہے، لہٰذا تم اللہ سے وہ مت مانگو کہ جس کو تم نہیں جانتے، کہ بے شک جو اللہ جانتا ہے وہ اور انسان نہیں جان سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی حکمت کو سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ بے شک جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، کہ اے میرے اللہ، میرے حال پر رحم فرما اور مجھے نجات دے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے دنیا کے سمندر والے پانی میں تیرتی رہی۔ وہ تمام جانور اور پرندے جو اس کشتی میں سوار تھے، ان سب کے علاوہ پوری دنیا کے تمام جانور، پرندے اور انسان اس بہتے ہوئے پانی میں غرق ہو گئے۔ کوئی بھی باقی نہ رہا سوائے اس کشتی میں سوار ہونے والوں کے۔ حضرت نوح کی کشتی تقریباً 6 مہینے تک تیرتی رہی اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے عذاب روکا اور زمین سے فرمایا کہ اے زمین، اس تمام پانی کو اپنے اندر نگل لے، اور زمین نے وہ تمام پانی اپنے اندر نگل لیا۔ جس کے بعد وہ کشتی ایک پہاڑ پہ جا کے رکی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح، اب سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے نیچے اتر آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ ہی اس دنیا میں باقی رہے کہ جن سے نسل چلی۔ تمام جانوروں کی نسل بھی انہی جانوروں سے چلی کہ جو اس کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز۔ سام گندمی رنگ کا تھا اور دنیا میں کچھ ممالک کے رہنے والے لوگ جو گندمی رنگ کے ہیں وہ اسی کی نسل سے ہیں۔ دوسرے کا نام تھا حام، اور کچھ ممالک کے لوگ جو سانولے رنگ کے ہیں وہ بھی اسی کی نسل سے ہیں۔ تیسرے بیٹے کا نام تھا یافز، اور جو کچھ ممالک کے لوگ ایسے ہیں جو اس کی شکل سے رکھتے ہیں، جو گورے رنگ کے ہیں، وہ اسی کی نسل سے ہیں۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو غرق ہو گیا تھا اس کا نام تھا یافز، جس سے کوئی بھی نسل باقی نہ رہی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم نے کیسے اس کی دعا قبول کی، سوائے چند لوگ جو ایمان لائے، ہر کافر کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اور دنیا میں تمام نسل حضرت نوح سے ہی باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، اس کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ریسرچ کے مطابق ترکی کے ایک شہر میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی بھی دریافت ہوئی کہ جو آپ نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، لوگ کہانیوں کو تو جھوٹ کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت کا جو ثبوت اللہ دنیا میں چھوڑ دے اس سے کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا بہترین واقعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب اپنے لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ آپ کس پیغمبر کی زندگی پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔